الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم نور قلوبنا بالایمان ونور قلوبنا بالقرآن. آمین یا رب العالمین. آج کا موضوع ہے حاملین قرآن کی فضیلت. یہ کتاب الہی، یہ قرآن مجید جب سرزمین مکہ میں اس کی آواز پڑی، مشرکین مکہ نے جب اس کو سنا تو حالی نے جو کہا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یہ قرآن ہی کی گرج تھی اور کڑک تھی جس نے نیند کے ماتوں کو جگا دیا اور خواب خرگوش کے مزے لوٹنے والوں کو بیدار کر دیا. چانچہ ابتدائی جو صورتیں ہیں اور اس کے اندر جو ایک چونکا دینے والا انداز ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور اسی طرح اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے اقترب للناس حسابهم، ان کے حساب کا وقت جو ہے وہ قریب آن پہنچا ہے. وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ابھی تک اعراض کیے ہوئے ہیں، غفلت کی حالت میں ہیں. اسی طرح الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، اور القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، یہ بیدار کن ندائیں تھی جس نے پوری عرب کی سرزمین جو ہے یوں کہہ دیجئے کہ اس میں ہلچل مچا دی. اور وہ کیفیت ہو گئی جو سورہ نبا کے اندر آئی ہے کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. یہ کس بارے میں چے میں گویا ہو رہی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا جو ہے، یہ کیا نئی باتیں کر رہا ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کیا ہم جو ہے مر کھپ جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ چورا چور ہو جائیں گے اور پھر ہمیں اٹھایا جائے گا؟ ہیہات لما توعدون. بڑی انہونی بات ہے، بڑی انہونی بات ہے. یہ تو کوئی ذہن میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی عجیب سی بات کی جا رہی ہے. چنانچہ مشرکین مکہ نے اس قرآن کی اثر انگیزی کو محسوس کر لیا اور پھر انہوں نے قرآن سے باز رکھنے کی کوشش کی، لوگوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی. کہیں تو قرآن کو جادو قرار دیا گیا. سورہ زخرف میں آتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب حق ان کے پاس آ گیا، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو اس کا کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. اسی طرح ولید بن مغیرہ کا جو واقعہ نقل ہوا ہے سورہ مدثر کے اندر، اس نے کہا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ سعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر. اس کی کیفیت بیان کی گئی، کیسے اس نے تیوری چڑھائی اور سوچا اور اپنے اوپر جیسے وہ ایک اداکاری کی جاتی ہے وہ کیفیت کی. آخر میں اس نے نتیجہ کیا نکالا؟ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ایک جادو ہے، چلا آ رہا ہے، بڑا مؤثر قسم کا جادو ہے. کہیں یہ کہا گیا، اچھا اسی میں وہ واقعہ ذہن میں لے آئیے
حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کا، وہ خود بھی ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ جب وہ آئے ہیں مکہ 11ویں نبوی میں، ہجرت سے پہلے وہ تشریف لائے ہیں، تو قریش نے پہلے ہی ان کا بہت عزت و اکرام کیا، ان کو لا کر بٹھایا اور سمجھایا کہ ایک شخص یہاں پر آیا ہے، اس نے تو ہمارے درمیان جو ہے پھوٹ ڈال دی ہے، ہماری جمعیت جو ہے وہ بکھیر دی ہے، بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا ہے، بیٹا والد سے کٹ گیا ہے، میاں بیوی کے اندر جدائیاں پڑ گئی ہیں۔ تو دیکھیے اس کے کلام میں جادو ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس کی بات نہیں سننی۔ اب جو مشرکین مکہ اور ان کے سرداروں کی طرف سے یہ بات آئی تو حضرت طفیل دوسی جو ہے انہوں نے بھی بڑا اہتمام کیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، مبادا کہیں اس کی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے اور وہ نہ ہو جائے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا تجربہ ہے، یہ یہاں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حرم میں گیا اور کسی نہ کسی طرح کچھ باتیں میرے کانوں میں پڑ گئی تو میرے دل کو بڑی بھلی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا سنو تو صحیح، یہ کیا کہتا ہے؟ میں خود ایک قادر الکلام شاعر ہوں، کلام کے حسن و قبح جو ہے، اس کی اچھائی اور برائی جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں، تو نہ ہوا اچھی بات ہوئی تو قبول کر لوں گا، نہ ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا مشرکین مکہ کو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ کلام اللہ سنا تو فوراً اسلام لیا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ کہیں یہ عجمی غلام جو ہے وہ ان کو ڈکٹیٹ کرا رہا ہے، املا کرا رہا ہے، یہ تو ایسا بودا الزام تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ لسان الذی یلحدون الیہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وَهَذَا لسان عربی مبین۔ یہ الزام لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بشر جو ہے، ایک غلام جو انہوں نے رکھا ہوا ہے جو ان کو ڈکٹیٹ کرا رہا ہے، ایک عجمی غلام ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جس کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں وہ تو عجمی ہے، اور یہ قرآن جو ہے عربی کی مبین میں جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ لے آؤ 10 صورتیں لے آؤ، آخر میں کہا گیا ایک صورت لے آؤ، اور ایک صورت جو ہے سورہ عصر بھی ایک صورت ہے جو 3 آیات پر مشتمل، سورہ کوثر بھی ایک صورت ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اور سورہ نصر بھی 3 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے، تو اتنا ہی لے آؤ۔ لیکن آج تک یہ چیلنج جو ہے قرآن نے دیا ہے وہ اس کو قبول نہیں کر سکے، اور یہاں بھی نہ پڑی تو کہا گیا کہ اس قرآن کو سننے سے پہلوتے ہی اختیار کیا جائے۔ سورہ حامیم السجدہ کے اندر فرمایا آیت نمبر 26 وقال الذین کفروا، اور ان کفار نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، دیکھو اس قرآن کو مت سننا، والغوا فیہ، اور اس کے اندر شور کرو، جب یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے اندر شور کرو، غلغپاڑا کرو، لوگوں کی توجہ اس طرف نہ ہو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ سکو۔ یہ ایک طریقہ ہے اس قرآن سے دور کرنے کا، لیکن چونکہ قرآن وہ اعلی عروج ہے جسے تھامنے کی صورت میں عروج جو ہے وہ لازم تھا، لہٰذا مشرکین کی کوئی بھی جو تدبیر تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور مسلمان جو ہے ان کی یوں کہہ لیجئے کہ عروج جو ہے ان کو حاصل ہو کر رہا۔ اسی کو بیان کیا گیا حدیث نبوی میں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو رفعت عطا فرمائے گا، یرفع، ان کو ترقی دے گا، ان کو عروج دے گا، ویضع بہ آخرین، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی صورت میں مسلمانوں کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ان کی ذلت اور رسوائی جو ہے، ان کی نکبت جو ہے وہ اس کتاب کو چھوڑنے کی صورت میں ہوگی۔ ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تک اس کتاب کو تھامے رکھا ہم عروج پر تھے۔ صحابہ کے لیے بہرحال یہ اس آیت کی آنکھوں دیکھو حقانیت جو ہے اس کا ظہور تو ایک بار غلبے کی صورت میں ہوا، یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے تو اس کا ایک مثبت پہلو دیکھا،
لیکن ہمارے سامنے تو وہ دوسری صورت بھی آ گئی. ہم نے جب اس کتاب کو چھوڑا، ہم نے جب اس سے پہلو تہی اختیار کی اور اس کے نتیجے میں اسلام کی غربت کو آنکھوں سے دیکھ لی. یہی چیز ہے جو ہمارے بڑوں نے بھی بیان کی ہے. امت کے جو مشاہیر تھے، دینی مدارس سے فیض یافتہ اور ٹاپ کی شخصیت ہے شیخ الہند کی مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ. مالٹا کی اسارت سے جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے کیا بات کہی تھی کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں جہاں تک غور کیا تو مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے. 2 اسباب بیان کیے. نمبر 1 قرآن کو چھوڑ دینا، اور نمبر 2 افتراق باہمی، آپس کی خانہ جنگی، آپس میں سر پھٹول. یہ ہے وجہ. اور مفتی شفیع صاحب جو اس روایت کو نقل کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ، یکمشت ہو جاؤ. پورے کے پورے قرآن کو اور پوری جمعیت جو ہے تمہاری مسلمانوں کی اس قرآن کے ساتھ چمٹے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور افتراق باہمی کا ہم شکار ہو گئے. اور یہی بات ہے جو علامہ اقبال نے بھی کہی تھی. انتہائی سادہ شعر ہے ان کے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہماری امت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استغاثہ ہوگا قیامت کے دن، اس کی مکمل طور پر مستحق بن چکی ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی فریاد کریں گے، اللہ کے حضور استغاثہ کریں گے، اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو مہجور، دوری اختیار کر لی تھی. اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے اندر، دوسرے لہو و لعب جو ہیں اس کو اختیار کر لیا تھا. اس وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کے اندر جو ہے قرآن کا توڑ کرنے کے لیے وہ نضر بن حارث مشرک جو ہے وہ گیا تھا عراق اور شام، اور وہاں سے لونڈیاں جو ہے خرید کر لایا تھا تاکہ یہ گائیں اسفندیار اور رستم کے قصے جو ہیں وہ لے کر آیا تھا کہ یہ گائیں اور لوگوں کی توجہ اس قرآن سے ہٹ جائے. معاذ اللہ وہ کہتا تھا قرآن بھی تو قصے بیان کر رہا ہے نا، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح کے قصے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اصحاب کہف کے قصے ہیں. تو میں بھی یہ قصے جو ہے لوگ ان کو سنیں. آج اسی نضر بن حارث کا ایجاد کردہ جو طریقہ تھا ایک مکمل میڈیا انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی. قرآن سے روکنے کی جو شکلیں وہاں اختیار کی گئی تھی آج وہ شکلیں منظم انداز میں ہمارے سامنے موجود ہیں. اور پورا دن وہ تو ظاہر ہے مغرب کے بعد، اس وقت تو مغرب کے بعد رات ہو جاتی تھی تو زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہوگا 4-6 گھنٹے. آج 24 گھنٹے یہ کام ہو رہا ہے. 24 گھنٹے مسلسل چل رہا ہے. اور ایک چینل نہیں تو دوسرا. کہیں وہ غلطی سے کوئی ایسا دینی پروگرام آ گیا، اذان آ گئی، کچھ اور ہو گیا تو اس میں بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ چینل تبدیل کر کے دوسرے چینل پر چلے جائیں. پورا انتظام جو ہے اس کا کیا گیا ہے کہ کس طرح اس قرآن سے دور کیا جائے. وہ مقصد حیات ہے جس مقصد کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم ایک بہترین امت کس لیے ہو؟ تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. تمہیں تو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. اور تمہارا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یدعون الی الخیر، دوسری جگہ فرمایا خیر کی طرف تم بلاؤ گے. اس قرآن کی طرف سب سے بڑا خیر یہ ہے، یہ قرآن مجید ہے، اس کی طرف تم نے لوگوں کو بلانا ہے. اس سے دور کرنے کے لیے جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ ہمارے اس خدمت میں مصروف ہے. اور اس سے بھی اگر کچھ بچ جائے تو پھر دوسری کھیل کود ہے.
پوری قوم جو ہے ایک بخار میں مبتلا ہوتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، ایمبولینس نہیں جا سکتی، لوگ گھروں کو نہیں جا سکتے. یہ جو قذافی کے اسٹیڈیم کے قریب گھر تھے، یا اسی طرح کراچی کے اندر یا دوسرے مقامات پہ، لوگوں کے لیے گھروں کو جانا مشکل ہو جائے. ایک مرتبہ تو مساجد کو تالے لگا دیے گئے کہ نمازیں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ بہت اہم کام ہو رہا ہے. نماز تو گھر میں بھی پڑھ لینا، کیا حرج ہے، مسجد بند ہو جائے وہ کام جو ہے نہ رکے. اور پھر جو کیفیت ہوتی ہے، جس کوفت کا شکار ہوتے ہیں لوگ. لیکن وہ ایک بخار ہے جو ہم پر ہوتا ہے، ایک یوں کہہ لیجئے، ایک تو یہ کبھی وہ کورونا آ جاتا ہے اور کبھی ڈینگی آ جاتا ہے، یہ تو قومی بخار ہو جاتا ہے. خیبر تک کراچی جو ہے یہ بخار چل رہا ہوتا ہے. اور ہم جو بہرحال اس کی قرآن کی توہین کے لیے جو طریقے مغرب کر رہا ہے. انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں ایک رکن پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کر اس قرآن کو لہرایا تھا اور کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب جو ہے دنیا میں موجود ہے، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. لیکن ہم سوچیں کہ ہمارا کیا رویہ اس کتاب کے ساتھ، ہم نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے، ہمارے نصاب تعلیم میں اس کا کیا مقام ہے. مکمل بے اعتنائی. اسلامیات کے مضمون میں چند صورتیں ہیں، اور بالفرض ٹیچر کہہ دے کہ بیٹے سورہ حجرات تو پچھلی مرتبہ آ گئی تھی، اس کو نہ تیار کرو، سورہ توبہ کو کر لو، تو سورہ حجرات ہم چھوڑ دیں گے. قرآن پڑھنا تو مقصود نہیں ہے نا، نمبر لینا ہے، اور وہ بھی مجبوری ہے. کہا جاتا ہے یہ ایک ایکسٹرا بوجھ ہے جو بچوں پر ڈالا جاتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. اور اس کو چھوڑ کر یہی غافل ہے، لہو الحدیث ہے. اور پھر ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ جو صحابہ نے تو ان کا جو دور عظمت ہے وہ حدیث کے مطابق یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب کو تھاما تو اللہ تعالیٰ نے رفعت عطا فرمائی. اور ہم نے اس کتاب کو چھوڑا تو پھر اس وقت جو ہماری کیفیت ہے وہی کیفیت ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور دعوت دی جاتی ہے آئیے کھانا تناول فرمائیے. قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا. اس زوال سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اسلام کی ابتدا غربت میں ہوئی تھی. ایک شخص، فرد واحد، محمد الرسول اللہ، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. غربت کی حالت میں، اجنبیت، غربت سے مراد اجنبیت ہے، عربی زبان میں غریب اجنبی کو کہتے ہیں. اجنبیت کی حالت میں کوئی نہیں جانتا تھا. اور پھر ایک زمانہ آئے گا، اسلام پر عمل کرنا، اسلام پر چلنا، اسلام کی بات کرنا، یہ پھر ایسے ہی ہو جائے گا جیسے انسان جو ہے وہ اجنبی ہو جائے. مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا، لیکن جو بھی اسلام پر چلنے کی کوشش کرے گا وہ اپنے معاشرے میں جو ہے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی برادری میں اجنبی ہو کر بن کر رہ کر اپنی برادری میں نکو بن کر رہ جائے گا. تو فرمایا ایک دور پھر ہوگا، فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے ساتھ اجنبی ہو جائے، اسلام کے دامن کو جو ہے وہ تھام لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، ان قریب ایک فتنہ رونما ہوگا. ہمارے ہاں تو ہے نا کہ جب کو بات کی جائے تو پوچھتے ہیں ہاں جی کدھر سے آئے گا، مشرق سے آئے گا، مغرب سے آئے گا، کیا کیفیات ہوگی، کیا علامات ہوں گی، کیا کچھ بہت. صحابہ عملی سوال کیا کرتے تھے. پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہوگا، ایگزٹ کیا ہوگا اس کا؟ فرمایا کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ جو ہے
یہ اس سے نکلنے کا راستہ ہوگا. اس کو اگر تھام لیں گے تو اس فتنے کے دور سے جو ہے اور اس فتنے سے ہم بچ جائیں گے، اس سے نکل جائیں گے. اسی طرح اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، اس کے اندر تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں اور تم سے بعد میں آنے والوں کی بھی. کتاب اللہ میں واضح کر دیا ہے، صرف غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے تو تفصیلی خبریں جو ہیں موجود ہیں، کیا کس قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا. اللہ نے اپنی سنت بیان کر دی ہے. وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے اپنے متعلق بھی حکم موجود ہے. وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، اور یہ قول فصل ہے، فیصلہ کن چیز ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق والا معاملہ نہیں ہے. اور من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس نے اس کو چھوڑ دیا کسی جبار کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر رکھ دے گا. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جس نے کوئی ہدایت اس کو چھوڑ کر کہیں اور سے حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر کے رکھ دے گا، قرآن کے ہوتے ہوئے کہیں اور سے ہدایت حاصل کی. اب اگلے الفاظ جو ہیں وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی حبل اللہ ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہی جو ہے وہ ذکر حکیم ہے. اور وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی صراط المستقیم ہے. اور آخر میں فرمایا من قال بہ صدق، جس نے اس کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا. وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، اور جس نے اس پر عمل کیا، اس کے مطابق عمل کیا، اس نے اپنا اجر محفوظ کر لیا. وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ جو ہے اس نے عدل سے کام لیا. وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے اس کی طرف بلایا، اس کی طرف دعوت دی، وہ تو اس کی تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہو ہی گئی، اس کا معاملہ جو ہے وہ تو ہو گیا. یہ وہ چیز ہے کہ یہ خوشخبری دی جا رہی ہے. اس قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس قرآن کو تھام لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت کا فیصلہ جو ہے وہ کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس کے اندر خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے حاملین قرآن کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے منقول اور جو روایت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن کا علم خود حاصل کریں اور پھر اس کو آگے بھی پہنچائیں. اسی طرح فرمایا اشراف امتی، میرے امت کے جو اشراف ہیں وہ کون ہے؟ حملۃ القرآن، وہ حاملین قرآن ہے، جو اس قرآن کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو جوڑ لیجیے. اسی طرح فرمایا ان افضلکم، تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. وہی تعلم و تعلیم قرآن جو ہے وہ اس کام کو اپنا کام بنا لے، وہ سب سے فضیلت والے لوگ وہ ہیں. اسی طرح ابن حبان کی ایک حدیث ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انی تارکن فیکم کتاب اللہ، میں تم میں کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہوا حبل اللہ، اور وہی حبل اللہ ہے، وہی اللہ کی مضبوط رسی ہے. من اتبعہ کان علی الہدی، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہوگا. ومن ترکہ کان علی الضلالہ، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ضلالت اور گمراہی پر ہوگا. اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں اور اللہ کی کتاب پڑھیں اور پڑھائیں، یتدارسونہ کے الفاظ ہیں، مذاکرہ جس کو ہم کہتے ہیں، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا ایک دوسرے کے ساتھ. فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور ان کو ڈھانپ لیتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں.
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس، وہ ملائکہ مقربین جو ہیں وہ اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی فضیلت، اور حاملین قرآن جو اس قرآن کے ساتھ ہوں گے ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، جو ان احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے، اور یہ جو ہے دوسری حدیث میں جیسے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سالم اپنے والد سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک جائز نہیں مگر صرف دو قسم کے لوگوں پر، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن دیا ہے پس وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے دن اور رات کی گھڑیوں میں، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے دن اور رات کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ یہ تو اس کا مثبت پہلو ہے، قرآن کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ اس شخص کو رفعت عطا فرما دیتے ہیں، اس کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سب سے بہترین ہے، اشراف جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو جو ہے، منفی پہلو جو ہے کہ اگر اس قرآن کو چھوڑ دیا جائے، سورہ جمعہ کے اندر فرمایا جو شروع میں نے آیت تلاوت کی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی جنہیں حامل تورات بنایا گیا تھا۔ اس وقت وہ بنی اسرائیل حامل تورات تھے، اب ہم جو ہیں مسلمان حامل قرآن ہیں۔ یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، اہل قرآن ہم ہیں۔ ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اسے اٹھایا نہیں۔ اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کیا جائے، اس پر ایمان، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو پھر اس پر عمل کرنا، یہ عمل کی کتاب ہے، اور دوسروں تک پہنچانا۔ ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اسے اٹھایا نہیں۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، کس کی مثال ہے؟ گدھے کی مثال ہے، جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا۔ گدھے پر اگر پی ایچ ڈی کی کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے تو وہ گدھا ہی رہتا ہے، پی ایچ ڈی نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح ہم جو ہے مسلمان، اگر کسی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، والذین یمسکون بالکتاب، تمسک بالقرآن اگر نہیں ہے، تو قرآن کے ساتھ ہم چمٹے ہوئے نہیں ہیں، تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کی تکذیب کی۔ بنی اسرائیل نے کہیں تکذیب تو نہیں کی، جھٹلایا تو نہیں ہے۔ تکذیب سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے، اس کے حقوق کو ادا نہ کرنا، یہی تکذیب ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہم اپنا اس آئینے کے اندر ہم دیکھ لیجئے، اپنی شکل دیکھ لیں، ہم کہاں پائے جاتے ہیں، ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ ایک متوارث مذہبی عقیدے کی کتاب، وہ گھر میں پڑی ہوئی ہے، کہیں اتنے اونچا رکھتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا۔ کوئی جس طرح دوسری چیزوں کو تھوڑے عرصے بعد، مہینے 2 مہینے بعد صاف کر، اس کو بھی تھوڑا سا جھاڑ پھونک کر پھر ہم وہیں پر رکھ دیتے۔ ہمارا ایک برانڈ تھا مسلمانوں کا، ہر گھر سے صبح قرآن کی آوازیں آتی تھی۔ اب وہ کیفیت ہے ہمارے ہاں؟ ہماری تو طبیعت پڑھنے پر بھی آمادہ نہیں۔ دنیا جہان کی چیزیں ہم پڑھ لیں گے، ہماری طبیعت مائل نہیں ہوتی تو اس کتاب اللہ کی طرف، اور پھر اس سے آگے اس کو پڑھ کے اور پھر آگے پہنچانا، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کسی مخصوص طبقے کا اور کچھ مخصوص لوگوں کا کام ہے جو یہ مسجد، یہ منبر رجوع الی القرآن کا مرکز رہی ہے۔ بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، ان کی زندگی کا تو مقصد ہی یہی تھا، اوڑھنا بچھونا ہی یہی تھا، وہ تو قرآن ہی کی طرف بلانا جو ہے، اور یہی ان کا ایک یوں کہہ لیجئے کہ معروف انداز میں ایک وہ بن گیا تھا، ان کی پہچان ہی یہی تھی، داعی قرآن، مفسر قرآن، مفکر قرآن، اور مختلف القابات جو ہے۔ اور جس انداز سے انہوں نے وہ جو سورہ نوح کے اندر آیا ہے،
وہ خفیہ بھی اور واضح طور پر بھی اور مجموعوں کے اندر بھی جلسوں کے اندر بھی اسی قرآن کی طرف بلائے. اور 1984 سے جو پھر ایک سلسلہ شروع کیا دورہ ترجمہ قرآن کا، الحمدللہ پورے ملک کے اندر، طول و عرض کے اندر، بربر کے باہر بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے جو ان کا ہے پورے ملک کے اندر. خیبر تا کراچی جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے. 1984 کے رمضان میں پہلی مرتبہ یہاں یہ دورہ ترجمہ قرآن ہوا. پھر اسی طرح نوجوانوں کو اور جو تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہیں قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے 1 سالہ کورس کا سلسلہ شروع کیا. الحمدللہ وہ بھی یہاں پر بھی اس اکیڈمی کے اندر بھی، دارالاسلام مرکز تنظیم اسلامی ہے وہاں پر بھی، اسی طرح کراچی، لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان اور راولپنڈی میں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ کس لیے ہے سر؟ اس ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا صرف ایک راستہ یہی ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ چمٹ جائیں. اگر چمٹیں گے تو یہی کامیابی، واحد کامیابی کا راستہ صرف اور صرف یہی. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اب جو ہے رمضان آ رہا ہے، قریب ہے، کل 1 شعبان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس رمضان کے لیے ارادے کر لیں ہم، قرآن کے ساتھ جڑنے کے لیے، قرآن کے ساتھ چمٹنے کے لیے. یہ ایک سنہری موقع ہوتا ہے، لوٹ سیل ہوتی ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے. اگر اب تک غفلت رہی ہے، اگر اب تک جو ہے ہم اس قرآن سے دور رہے ہیں تو خود بھی اس طرف متوجہ ہوں، اوروں کو بھی متوجہ کریں. کیونکہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اوقات اس کو اس کام کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پریس ریلیز ہے امیر تنظیم اسلامی کا کہ امریکہ اور یورپی یونین کا پاکستان سے روس کی مخالفت پر اصرار کرنا مداخلت بے جا ہے. یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ذہن سے ابھی تک عالمی شہنشاہیت کا خناس نہیں نکل سکا. کسی ایک ملک کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے ملک کو مجبور کرے کہ وہ اس کی من پسند خارجہ پالیسی اختیار کرے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی یوکرائن تنازع کے حوالے سے پالیسی غیر جانبدارانہ ہی ہونی چاہیے، اور ہمیں اس حوالے سے تمام فیصلے منظر اور پس منظر کو سمجھتے ہوئے کرنے چاہیے. ہم کسی طور پر بھی امریکہ، یورپ یا کسی بھی عالمی قوت کے مفادات کے تحفظ کے ذمہ دار نہیں ہیں. در حقیقت پاکستان کو ایک آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے اپنی ملکی سلامتی اور عوام کے تحفظ اور خوشحالی کو فوکس کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ کون اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ ماضی میں پاکستان نے مغرب پر انحصار کر کے بے پناہ نقصان اٹھایا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک اسلامی نظریاتی ریاست کی حیثیت سے ہمارا رول ملکی اور بین الاقوامی سطح پر سچ اور حق کی بنیاد پر ہو.